أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے یہ سنا تھا کہ نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال، اور آج آپ یہ سننے والے ہیں کہ ہم کون سے ایسے اعمال کریں جس کی وجہ سے اللہ ہماری گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہ بہت ہی اہم ہے میرے دوستو، اہم اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں کا مجسم ہے۔ انسان ہر وقت گناہ کرتے رہتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان تمام عملوں کو بجا لائیں گے جن کا ذکر میں آج کے خطبہ جمعہ میں کروں گا، تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، تمام رسولوں کے اوپر ایمان، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، اور اس کے بعد ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، تو اللہ رب العالمین ایسی ہی ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا، وقتاً فوقتاً نفلی روزے رکھتے رہنا، وقتاً فوقتاً سال میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، جیسے کہ ابھی قربانی کے ایام آنے والے ہیں، محرم کے ایام ہیں، اس طرح سے صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ایسے لوگوں کی گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نیک اعمال کرتے رہیں، آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے۔ آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتے رہیں، آپ کے گناہ مٹتے رہیں گے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ نیک اعمال کرتے ان کا بہتر بدلہ تو ہم دیں گے، ضرور بھی ضرور دیں گے۔ قیامت کے دن جو نیکیوں کا بہتر بدلہ ملے گا وہ اس کے علاوہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس گناہوں کا مٹا دیا گیا یہی کافی ہے، نہیں،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں نیکیوں کا اور بھی بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، دیکھ لیجئے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کو اپنانا، تقوی اختیار کرنا، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھنا۔ آج تو ہمارے تقوی میں لقوہ ہے، آج ہمارے تقوی کو لقوہ مار لیا ہے، فالج مار دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم، یہ شرط ہے، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، بتلا دے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ سنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے، کب؟ جب ایک انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو اگر تم ڈرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ رب العالمین وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ رب العالمین تمہیں بخش بھی دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اپنے گناہوں کو معاف کرائیے، اپنے گناہوں کو مٹا لیجئے، اور اللہ رب العالمین آپ کو بخش بھی دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین نے کہا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ رب العالمین بڑے احسان والا ہے۔ اللہ سے بڑا احسان کرنے والا اور اللہ سے بڑا فضل اور کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ہے سچی توبہ۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر آپ خالص توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خالص توبہ، آج کل ہم اور آپ کیسے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور گناہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے گا، یہ سوچ کر کے ہم اور آپ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہلاک و برباد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ دلیل قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو گے، اگر تم اللہ رب العالمین سے دل سے توبہ مانگو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر بھی داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، میں آپ کو کیا بتلاؤں، اگر کوئی انسان اپنے توبہ میں سچا ہو، توبہ کے اندر سچا کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین سے مانگے تو شرمندہ ہو وہ انسان، اے اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس کے بعد وہ انسان اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھتا ہو۔ جی ہاں، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے، ایک یہ کہ وہ انسان شرمندہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ انسان دوبارہ گناہ ہرگز نہ کرے، اپنے دل کے اندر پکا ارادہ رکھے کہ
میں آئندہ سے وہ گناہ نہیں کروں گا، اور تیسرا یہ کہ وہ انسان پھر اس گناہ کے کبھی قریب نہ جائے۔ جس گناہ سے توبہ مانگ رہا ہے، جس گناہ سے وہ انسان استغفار کر رہا ہے، دوبارہ پھر اس کے قریب نہ جائے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان دیکھ لیجئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جی ہاں، سن لیجئے اللہ کا فرمان کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد توبہ کر لیے، اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، توبہ کر لیے اور پھر مسجد کو نہیں آئے، تو ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ توبہ کر لیے اور پھر جو ہے نیک اعمال چھوڑ دیے، تو ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنا، توبہ کرنے کے بعد انسان نمازوں کا اہتمام کرے۔ ہمارے شہر میں توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بس کلے پر مار لینا، ایسا 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 ہو گیا، یہی توبہ ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، تو توبہ کا مذاق ہے میرے دوستوں۔ توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اس طرح سے رجوع کرے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائے، اس کے دل کے اندر عزم مصمم ہو کہ میں آئندہ سے وہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے توبہ کرنے میں سچا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر، دل کا معاملہ ہے میرے دوستو۔ جی ہاں، سن لیجئے، دل کا معاملہ ہے۔ جو انسان اپنے توبہ میں اور اپنے نیک اعمال میں جتنا سچا ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ نے توبہ کرنے سے پہلے جھوٹ بولے ہوں گے، آپ نے توبہ کرنے سے پہلے نہ جانے کیا سے کیا کیے ہوں گے، آپ نے توبہ کرنے سے پہلے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے اگر تم توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے رہو گے، تو پھر ایسی صورت میں میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہماری موت ہو جاتی ہے، اور ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی میں کون سا مراد جا رہا ہوں، ابھی تو میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ انسان مر جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بہت ہی معمولی چیز ہے میرے دوستو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو آپ سنیں گے یہاں سے، وہ معمولی چیزیں ہی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اسے اچھی طرح سے کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنا۔ جی ہاں میرے دوستو، ہم اور آپ جیسے تیسے وضو کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں مسجد میں، اس لیے کہ عین وقت میں آتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جب نماز ختم ہوتی رہتی ہے تب آتے ہیں، دوڑ کر کے جلدی وضو بناتے ہیں، اور پھر جو ہے آ کر کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں میرے دوستو۔ حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے، کامل وضو کرے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا فحسن الوضوء، جس انسان نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، سنت کے مطابق کیا، اور اچھی طرح سے مل کر کے اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، بہت سارے لوگ ہیں مسا کرتے ہیں، ایسا مسا کرتے، وہ اچھا سے کنگھی مارے رہتے اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کیے رہتے، ڈائی بھی مارے رہتے اور بال کو سجائے رہتے۔ اب مسح کرے تو کہاں بال کا شیپ خراب ہو جاتا، بس ایسا کرتے، یہاں ایسا کرتے اور ایسا کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے لوگ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ جو اچھی طرح سے مسح کرے گا، جو اچھی طرح سے اعضائے وضو کو دھوئے گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ اس کے تمام اعضاء و جوارح سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
یہاں تک کہ حتی تخرج من تحت اظفاری، جو ناخن کا آخری کنارہ رہتا ہے، جو ناخن کے نیچے میل اور کچیل رہتا ہے، اگر اس کے نیچے بھی گناہ ہے تو وہ گناہ نکل جاتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ کتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم ہیں میرے دوستو۔ آپ جتنا وضو کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے گناہ جھڑتے رہیں گے۔ اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھ سے اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے جتنے بھی گناہ ہیں ایک ایک کر کے نکلتے رہیں گے۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وضو اگر آپ مسجد میں کرتے ہیں تو آپ کو یہ فضیلت ملے گی، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں وضو کرتے ہیں اور مسجد کو آتے ہیں چل کر کے تو آپ کو اور بھی بہت زیادہ فضیلت ملے گی۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے اپنے گھر کے اندر اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ انسان اللہ کے گھر کے اندر صرف اور صرف اس لیے آیا تاکہ کوئی فرض نماز ادا کرے گا، فرض نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مسجد کے اندر پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسجد کے اندر سونے کے لیے وہ انسان نہیں آیا ہے، بلکہ مسجد کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی یا پھر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہے، صرف اس کا یہی مقصد ہے۔ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو یہ 2 قدم ہیں اس میں سے ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھتا ہے، اس کے ایک قدم کے بدلے دوسرے قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ایک قدم کے بدلے جنت میں اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجئے، آپ چل کر کے آئیں گے اور اپنے گھر میں وضو بنائیں گے، جتنے آپ چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں گے اتنے ہی آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اتنے ہی آپ کے جنت میں درجے بلند ہوں گے، اتنے ہی آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر آپ مان لیجئے 100 قدم چل کر کے آئے تو 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 100 درجے آپ کے لیے جنت میں بلند فرما دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی ایک تیسری روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے نیک اعمال کے بارے میں نہ بتلا دوں جس کو اگر تم کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، جنت میں تمہارے درجے بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور سے سنیے، بالکل یہ آسان عمل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی یا اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں ضرور بتلا دیجئے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، مکمل وضو کرنا مشقت کے باوجود، تکلیف ہونے کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ اب آپ کو ٹھنڈ بخار ہے، نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کریں گے؟ آپ بولیں گے مولانا ہم کو تھوڑا بھی درد ہو گیا تو ہم نہ مسجد آتے نہ وضو کرتے۔ سنیے، آپ کو ٹھنڈ بخار ہے، سخت سردی کے ایام ہے، آپ گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کے لیے سہولت ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کانپ رہے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، لیکن پھر بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ کے درجے بھی جنت کے اندر بلند ہوں گے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَسْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجد چل کر کے آنا۔ جو فضیلت مسجد چل کر کے آنے کی ہے گاڑیوں پر آنے کی نہیں ہے۔ گاڑیوں پر آپ آتے ہیں الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب ایک انسان ہے 2 کلومیٹر دور ہے، 3 کلومیٹر دور ہے مسجد سے، وہ کیسے آئے گا؟ چل کر کے آنا بولے تو اس کی جمعہ کی نماز بھی غائب ہو جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں اور پریشانی میں ڈال دیں۔ جو لوگ چل کر کے آئیں گے ان کو یہ فضیلت ملے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد چل کر کے آنا، اس سے تمہارے گناہ بھی مٹیں گے اور جنت میں تمہارے درجے بھی بلند ہوں گے۔
اور تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ انسان اپنے گھر میں ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ایک انسان گیا ہے، اپنے گھر میں ہے، سویا ہے، لیکن اس انسان کے دل میں ایک فکر ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز پڑھ لیا ہے، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اس انسان کے دل میں یہ فکر ہے کہ مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیا ہے، جب سونے جا رہا ہے تو دل میں یہ خواہش ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا، مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ جو انسان اس طرح سے نمازوں کا انتظار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے دوستو، اور ہم اور آپ اس طرح کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پانچویں چیز وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جمعہ کا اہتمام کرنا۔ جی ہاں میرے دوستو، اور جمعہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو میرے ممبر پر پاؤں رکھنے سے پہلے مسجد کے اندر شامل رہتے ہیں، جو میرے بیٹھنے کے بعد، میرے مطلب کہ امام صاحب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ اس فضیلت سے محروم ہے، یاد رکھ لیجیے۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں انہیں کیا فضیلت ملے گی، ذرا سن لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، جو انسان اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور مکمل اور اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد وہ جمعہ کی نماز کے لیے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے، اور وہ انسان خطبہ جمعہ کو غور سے سنتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، نہ موبائل کو چھیڑتا ہے، نہ کرچیف سے کھیلتا ہے، نہ یہ کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے، نہ اس کو ڈھکلتا ہے نہ اس کو ڈھکلتا ہے، نہ چھلانگ کر کے آتا ہے، بالکل توجہ سے غور سے خطبہ جمعہ سنتا ہے۔ سنیے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کیا کہ بولتے ہیں، مولوی صاحب کیا کہ بیان کرتے۔ بہت سارے لوگ جمعہ کے بعد جیسے نکلتے، مولوی صاحب اللہ کا بولتے ہیں، بس ہو گیا بولتے۔ یہ جمعہ کا جو بیان ہے نا، یہ عبادت ہے، یہ جو جمعہ کا بیان ہے یہ عبادت ہے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے تو جہنم کے اندر جائیں گے، آپ کا تمام اجر اور ثواب ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اسے معمولی مت سمجھیے۔ جو انسان سو گیا، جمعہ کا خطبہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو سو جاتے، نہیں تھکا ہوا تھا مولوی صاحب کیا کرے، بہت نیند آ رہی تھی میں سو گیا، آپ کیا بولیں سمجھ ہی نہیں آیا، تو ثواب سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان امام کا خطبہ غور سے سنے تو اس کا یہ سننا، اس کا یہ مسجد میں آنا، اس کے جتنے بھی یہ جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک جو 8 دن کے گناہ ہے، اتنا ہی نہیں، حدیث کے اندر جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایکسٹرا 3 دن، اللہ اکبر، 7 اور 3 گویا کہ 10 دن اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ جمعہ کے دن کو معمولی دن سمجھتے ہیں، معمولی نماز سمجھتے ہیں، کبھی بھی جو ہمیشہ پیچھے آتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے آتے ہیں، وہ کبھی بھی پہلے نہیں آتے ہیں، اذان سے پہلے نہیں آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جا کر کے کیا کریں گے، اللہ دلوں پر مہر لگا دے گا، یاد رکھ لیجیے، پہلے آئیے، دیکھ رہے ہیں 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم شریف کے اندر ہی یہ حدیث ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں، ذرا غور سے سنیے، کہ 5 نمازیں، اور 5 نمازوں کے بعد ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرا جمعہ، اور اس کے بعد تیسری چیز وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، ایک رمضان سے لے کر کے دوسرا رمضان۔ ابھی جو ہم نے اور آپ نے رمضان کا مہینہ پایا ہے اور جو روزے رکھیں، تو یہ سال کا جو رمضان ہے اور 2023 کا جو رمضان آئے گا وہ رمضان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ جمعہ کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ آپ 5 نمازوں کا اہتمام کیجئے، اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھیے، اگلا رمضان آنے کے درمیان میں جتنے بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ سے بچے۔ یہ نہیں کہ انسان چوری کر لیا اور جمعہ میں پہلے آ گیا تو معاف، ایسا نہیں ہے۔ انسان جھوٹ بول لیا، جمعہ میں پہلے آ گیا تو معاف، ایسا نہیں ہے۔ انسان کسی کا مال کھا لیا، کسی کا حق ہڑپ کر لیا اور جمعہ میں پہلے آ گیا تو معاف، ایسا نہیں ہے۔ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب نماز کی بات آ گئی ہے میرے دوستو، تو 2 عمل نماز کے بارے میں سن لیجیے۔ میں اپنے ذہن میں بیٹھا کر کے آیا ہوں، ہم اور آپ بہت کوتا ہیں۔ جب نماز کی بات آ گئی ہے تو 2 عمل جس سے آپ کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں، جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے، جب سے آپ بڑے ہوئے ہیں، بالغ ہوئے ہیں، تب سے لے کر کے آج تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب معاف۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پہلی حدیث جانتے ہیں کیا ہے؟ امام کے ساتھ آمین کہنا۔ ابھی میں جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بھائی میں ولا الضالین میں جب کھینچ رہا ہوں تو بھائی میں سانس روکوں گا تبھی تو میں آمین کہوں گا۔ لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب کو آمین ہی کہنے نہیں آتا۔ یہ لیجیے، کتنے مولوی صاحب ہیں جو آمین ہی نہیں کہتے۔ ابھی میں ولا الضالین ہی پر ہوتا ہوں، آپ لوگ آمین بول دیتے ہیں، فضیلت سے محروم ہو جائیں گے، آپ کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ امام کے ساتھ آپ آمین کہیے، چاہے جو بھی امام ہو، امام کے ساتھ۔ حدیث کیا جانتے ہیں؟ جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، کہ جیسے ہی امام صاحب آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جی ہاں سنیے، جیسے ہی امام صاحب آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بیان فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب آمین کہتے ہیں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے ہی امام صاحب آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین کی آواز فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل گئی، جیسے ہی امام صاحب نے آمین کہا فرشتوں نے آمین کہا اور پھر آپ نے آمین کہا، یہ 3 لوگوں کی، یہ 3 مخلوق کی اگر آمین کی آواز مل گئی، برابر ہو گئی، تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی سارے حاضرین ہیں ان کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جمعہ کی نماز میں آپ 2 رکعت میں آمین کہیں گے، اگر میرے ساتھ آمین کہیں گے اور ہماری جو آمین کی آواز ہے وہ فرشتے کے ساتھ مل گئی تو جتنے بھی حاضرین ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، ان تمام لوگوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور ہم اور آپ محروم ہیں اس سے۔ کوئی پہلے کہتا ہے، کوئی بعد میں کہتا ہے۔ جو بچے پہلے کہتے ہیں وہ تو معصوم عن الخطا، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ بچے کے ساتھ ہم بھی بچے بن جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے بچے بولتے ہیں تو ہم بھی پہلے ہی بول دیتے ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے بعد میں بولتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ارے ہم نے آمین نہیں کہا، تو ہم بھی بولنا شروع کر دیتے۔ امام کے ساتھ آمین کہیے اور ایک آواز میں رہنی چاہیے۔ آپ ایک ساتھ آمین کہیں، جیسے ہی آپ ایک ساتھ آمین کہیں گے مسجد اپنے آپ گونج جائے گی۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونج سے بھر جاتے تھے۔ یا ہماری آواز کسی ایک کی پہلے ہوتی ہے، کسی ایک کی بعد میں ہوتی ہے، کوئی انسان بہت زور سے بولتا ہے، کوئی انسان بولتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب ہماری کوتاہیاں ہیں۔ ہم بلند آواز سے امام کے ساتھ آمین کہیں۔ اور دوسرا جو عمل ہے نماز کے تعلق سے جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، وہ جانتے کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد کہنا۔ جی ہاں میرے دوستو، پورے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جو ہے کئی طرح سے حدیث ہے، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔
آہستہ کہنا ہے، زور سے نہیں کہنا ہے۔ ہماری اور آپ کی عادت ہوگی یہ زور سے کہنے کی، میں نے بہت پہلے ہی آپ کو بتلا دیا تھا۔ خیر الحمدللہ ہمارے مسجد کے اندر تو بہت ہی کم ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے وہ زور سے بولتے ہیں، باقی سب لوگ تو اکثر و بیشتر خاموشی کے ساتھ بولتے ہیں۔ آہستہ بولنا ہے۔ حدیث کیا جانتے ہیں؟ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم جو ہے ربنا ولک الحمد کہا کرو، ربنا ولک الحمد کہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کا یہ کہنا فرشتے کے کہنے کے ساتھ مل جائے، گویا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ہمارے نماز کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، فرشتے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ جب امام یہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، اور آپ لوگ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک انسان کے ربنا کی آواز اور فرشتے کے ربنا کی آواز اگر مل گئی تو جتنے سارے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے گناہ بھی معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم نماز کے دوران ایک چھوٹی سی دعا کہیں اور جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں وہ سب ہم معاف کروا سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم نہیں تو اور کیا ہے میرے دوستو ہمارے اوپر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں اور جنت میں آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں تو پھر آپ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے رہیے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ میرے دوستو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، یہی تو ہماری غلط فہمی ہے۔ آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ آپ 10 مرتبہ اگر کہیں گے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے صبح میں درود ابراہیمی پڑھیے اور بعد میں پڑھیے، آپ ہمیشہ درود پڑھتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ جو انسان میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ۔ سنیے فضیلت صحیح الجامع کی، یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اوپر 10 صلوات 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَحَتَّ عَنْهُ 10 خطیات، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں 10 درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! 1 مرتبہ آپ درود پڑھیے، 1 مرتبہ آپ سلام بھیجیے، آپ کے 10 گناہ بھی معاف، آپ کے 10 درجے بھی بلند، اور اللہ کے 10 رحمت کے حقدار بھی آپ ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی فضیلت اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑا اجر اور ثواب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ درود اور سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ میرے دوستو کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ بدحال نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو صرف اور صرف 1 مہینہ آپ آزما کر کے دیکھیے، ہمیشہ آپ درود اور سلام بھیجتے رہیے، آپ کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ میرے دوستو جن عملوں کی وجہ سے ایک انسان کا گناہ مٹ جاتا ہے میرے دوستو، وہ ہے بیماری کی وجہ سے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ کو بخار لگتا ہے، آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں، سر درد ہوتا ہے، سردی زکام آپ کو ہوتا ہے، کبھی آپ ٹینشن میں آتے ہیں، کبھی آپ جو ہے تھک جاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن شرط ہے انسان صبر کرے تو۔ اگر انسان جزا اور فضا کرے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اللہ کو برا بھلا کہے گا تو نہیں۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی بیماری اسے لاحق ہوتی ہے، جو بھی ٹینشن اسے ملتا ہے، جو بھی اسے سر درد ہوتا ہے، جو بھی اسے بخار یا فیور لگتی ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جی ہاں، اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا رہتا ہے۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو آئیے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ آیا تو آپ کو بہت تیز بخار تھا، آپ کو بہت زیادہ فیور تھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو اتنا زیادہ بخار؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سنو، جتنا تم میں سے 2 آدمی کو بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلے آتا ہے۔ اللہ اکبر! جتنا تم میں سے 2 آدمی کو فیور آتا ہے اتنا مجھے اکیلے آتا ہے، اتنا زیادہ بخار مجھے ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تب تو آپ کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سنو، مجھے بھی ڈبل اجر ہے، اور یہ حدیث بھی سن لو، یہ فرمان بھی سن لو کہ جس مسلمان کو جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، جو بھی پریشانی اسے پہنچتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جس طرح سے پتجھڑ کے موسم میں درخت اپنے پتے کو گرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ابھی کچھ دن پہلے پتجھڑ کا موسم تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پرانے پتے گر گئے اور نئے پتے آ جاتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں۔ تو جس طرح سے پتجھڑ کے موسم میں ہوا چلنے کی وجہ سے درخت اپنے پرانے پتے کو گرا دیتا ہے، اسی طرح سے گناہ اور تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے ایک انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے، سب سے آخری حدیث سن لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سائب ایک صحابیہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ بخار سے کانپ رہی ہے۔ تو ام سائب سے آپ نے کہا کہ اے ام سائب مالک تو زفزفینہ، کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنا تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمہ، بخار کی وجہ سے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اسے برکت نہ دے۔ بخار کو برا بلا کہا، فیور کو برا بلا کہا۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام سائب کہ تم بخار کو برا بلا مت کہو، تم بخار کو گالی مت دو۔ کیوں؟ ذرا غور سے سنیے۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے کہ اگر کسی انسان کو بخار لگتا ہے تو یہ بخار اس انسان کے گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جس طرح سے بھٹی، آگ کی بھٹی لوہے کے میل اور کچیل کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! جو آگ کی بھٹی ہوتی ہے نا، اگر آپ لوہے کو رکھیں گے تو لوہے کا سارا میل ختم ہو جاتا ہے اور بالکل نیا بن کر کے آتا ہے۔ تو بخار لگنے سے انسان کے گناہ ایسے ہی مٹ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بخار لگے انسان کے پاس عیادت کو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں بخار لگی ہے، خوش ہو جاؤ۔ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ بخار میری آگ ہے اور میں یہ آگ اپنے مومن بندے کے اوپر دنیا میں اس لیے مسلط کر دیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ بخار جہنم کی آگ سے اس کے لیے بدلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ جمعہ کی نماز سے آرزو کرنے لگے اللہ مجھے بیمار کر دے، مجھے بخار لگا دے۔ نہیں، اپنے لیے صحت اور تندرستی کا سوال کیجئے، اور اگر بیمار ہو جائے اور اگر بخار لگ جائے تب آپ جو ہے اللہ رب العالمین سے اجر اور ثواب کی امید رکھیے۔